یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو مخ کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو۔ اپنے سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلید ہیں۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود پہ تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے، یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو بھی ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے۔ ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے گمراہ، تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے، اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم ہے، ڈگری دی اوقات سے رکھو انہوں اپنے کول، اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو۔ تو سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھیں، ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں کتنے لکھے۔ ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو، مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو، تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار سے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ، اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، فیلڈ تو میری ہے۔ ہاں یہ کہہ دینا کہ ولی مر گئے نے انجینئر دے آنے تو بعد غوث کو تو پیدا ہونے بند ہو گئے نے، میں اعتراض ختم کر دیں گا۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا چلاتا ہی غوث ہے، چونکہ ان کی غوثیت کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک، تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مارگلا کی پہاڑیوں پہ لاؤ، تخت بلقیس آیا نا، ہم مانتے ہیں، ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں لا سکتے، ہم کہتے ہیں لاؤ نا، لاؤ بھی نا، اور زبانی کلامی مان لو، پھر میرے لیے بھی مانو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں، کیا بریلوی مان لیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ کر، ہیں تو تھوڑے بابے کو نہ سی ڈیمانڈ کری کہ کرو۔ ہم ان پرنسپل تو ڈینائل کر ہی نہیں سے۔ آج تک میں نے قرآن کے کسی معجزے کا کرامت کا انکار کیا، صحابہ کرام کی کرامات کا انکار کیا؟ ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں، یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور معجزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہی تو ہم نے لکھا ہے ادھر، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر نبی کو ایک معجزہ نہیں دیا گیا، وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ یعنی نبی کو دیکھ کر تو صحابہ کرام کے مخالفین کلمہ نہیں پڑھتے، بازید بستامی جس گلی سے گزر جائے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہم تو کہیں گے نا یہ بکواسیات ہے۔ اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں مانے ولی اللہ، ہمیں دیکھ کے نہیں، ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے بریلویت چھوڑ دی ہے، ان کا مسلک چھوڑ دیا نا، ٹھیک ہے، ان کی نظر میں کلمہ پڑھ کے وہ ادھر آ گئے نا، ہمیں مان لیں اولیاء اللہ۔ یہ ہر اپنے مخالف کو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم، کہتے ہیں نا اے گستاخ رسول ہے، اے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، اے ولد الحرام ہے۔ اچھا
اگر وہ ان کے فرقے میں واپس آ جائے آج کے رسول بھی ہو جاتا ہے, ہاں حلالی بھی ہو جاتا ہے. پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں حلالی کو حرامی کرنے کا مدنی طریقہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے, اور حرامی کو حلالی کرنے کا مدنی طریقہ. دوسری بات یہ مجھے بتائیں, ولید ابن مغیرہ تو کافر تھا, خالد ابن ولید کا باپ, یہ تو اس کے بارے میں ہوا تھا نازل. آپ کافروں والی آیتیں مسلمان گستاخوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے کہ چونکہ گستاخی میں دونوں کامن ہیں ہم فٹ کریں گے. تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے, ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے. ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے, میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے سورۃ المائدہ کی 72, قیامت تک کے لیے پکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تم ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟ کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے بڑھ کر ہو؟ کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کے اولو العزم پیغمبر؟ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کرسچنز ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. اچھا یہ بھاگتے تھے, وہ کہتے تھے او جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, آگے چل. آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں. آیا نا داڑ تھلے, چھڑ دے عبادت نو. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں, ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصری تے شاہی کوئی نہیں. آیا یہ تو میں ایسا جدہ ہر شے فٹ کرو, علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے بڑا ہی آؤ ہر شے فٹ ہوں دیجئے, ایک قیامت تک لکھتے جاؤ, ایک کمپیریزن ہے, ایک ہے بھی مدد ہے اللہ. اس بندے کے بارے میں جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے زیادہ کلپ ہیں, جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب کے, کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر, خوبصورت انداز, ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں. صرف میرے کلپس ہیں. خالد ابن ولید لکھیں, سیدنا ابوبکر لکھیں, سیدنا عمر لکھیں, سیدنا عثمان لکھیں, سیدنا علی لکھیں. اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ میں لیں جس میں میں نے شانیں بیان کی. آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں, اور تو اور چھوڑ دو حضرت معاویہ کے فضائل پہ بھی میرا ایک کلپ. پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی, وہ بھی نہ کھولے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا. تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں صحابی کہ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں کتنے خوش ہوں کہ دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کی کوئی بات نہ بتاؤ, ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے. تو یہ کہاں پہ ملتے ہیں لوگ, یہ مخلوق کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے سٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے. یہ لوگ اس قابل ہیں جنہیں قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنے سینے سے لگے انشاءاللہ, کہ انہوں نے کسی کو نہیں مانا, انہوں نے کہا بس وہ بتاؤ جو آسمانوں سے ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے. اور امام مالک کہا کرتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے, ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ملاؤں کا نشیمن پھر جڑ سے ہے اکھاڑا, ملاؤں کا نشیمن پھر جڑ سے ہے اکھاڑا, صحرائے ناصبی میں شیر علی دہاڑا. آل نبی کو جن نے دھوکے دیے تھے پہلے, آل نبی کو جن نے دھوکے دیے تھے پہلے, انہی کی ذریت کو رج رج کے ہے لتاڑا. چھایا ہے ایک مہندس سارے مفندی پر. اب یہ شعر سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کب سے انجینئر صاحب سن رہا ہوں. چھایا ہے ایک مہندس سارے مفندی پر, فرقہ پرستیوں کا جس نے کیا کباڑا. انجینئر محمد مرزا علی بہادر, وحدت کی اہمیت کا تو نے علم ہے گاڑا.
उलमाए सू की तूने नींदें हराम कर दी, उलमाए हक का खालिस तूने पढ़ा पहाड़ा, अंधे मुक़ल्लिदों को कुरान की राह दिखाई, ईमा के मुग़वियों का सब खेल है बिगाड़ा, सारे मुनाफिकों को तूने किया बरहना, फिर अपने दुश्मनों की साजिश का पर्दा फाड़ा, हर क़ल्ब नासिबी में तेरे कदम की हैबत, हर क़ल्ब नासिबी में तेरे कदम की हैबत, तूने यजीदियों को हर गाम पर पछाड़ा, मुल्लाओं के हरम में चर्चे हैं एक तेरे, मुल्लाओं के हरम में चर्चे हैं एक तेरे, खंजर का चाकुओं का तैयार है अखाड़ा, लेकिन तेगो सना की तुझको हाजत नहीं है कोई, तेगो सना की तुझको हाजत नहीं है कोई, सुन्नत तेरी इसी पर है कुरान तेरा कुल्हाड़ा, सुन्नत तेरी इसी पर है कुरान तेरा कुल्हाड़ा।